زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ وأجر کریم. ان نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، سورہ مبارکہ یاسین کی ان آیات مبارکہ میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس سے سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں آیہ مبارکہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی زندگی کے ایک پرابلم کی طرف اشارہ کیا. ایک بیماری ہے جسے غفلت کہا جاتا ہے. پھر اس چیز کے بارے میں فرمایا کہ اس غفلت کا علاج انذار ہے، جو قرآن کریم کے نزول کے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، یعنی انذار جو ہے اس کا ایک علاج ہے. اس غفلت کی بیماری کا علاج ہے کہ انذار کا انٹیک لیا جائے. مثال آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی کہ جس طرح سے انسان کا یہ مادی بدن ہے، اس مادی بدن کے لیے انسان کو توانائی کی ضرورت ہے. اس توانائی کے لیے انسان کے گرد و پیش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے امکانات رکھے ہیں. مختلف قسم کے پھل ہیں، مختلف قسم کی اجناس ہیں، غلجات ہیں، گوشت ہے، دودھ ہے، یہ سب چیزیں. جب انسان کا ان تمام اشیاء کا انٹیک انسان لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے وجود کے اندر یہی جو غذائیں ہیں، یہ مختلف قسم کے منفی ایلیمنٹس جو ہیں، مختلف قسم کے یعنی وہ اشیاء جو ہیں ان کو مختلف تیزاب ہیں، ان کو جنم دیتی ہیں. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک ریگولر ایک سسٹم کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے نمک کا جو استعمال ہے وہ ایک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ نمک جو ہے اس کا انٹیک انسان کو، یعنی وہ جو منفی مادہ جات ہیں، منفی یعنی جو تیزاب ہیں، وہ انسان کے وجود کے اندر جو جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں ایک اس نظام کے تحت، وہ اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے. جسے کہ ہم اپنی اصطلاح میں یہاں ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ اس کی ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے. وہ ایسیڈیٹی یہی چیز ہے، اس کے کہ سسٹم خود ایک کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے حضرت نے فرمایا
کہ انسان کو چاہیے کہ آداب دسترخوان میں یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھے اور کھانے کے بعد نمک چکھے۔ اگر وہ اس طرح سے اس یعنی ہدایت پہ عمل کرے گا تو پتہ نہیں 70 قسم کی بیماریاں ہیں جن سے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ من و ان یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے یہ چیز جو ہے کہ یہ چیز جو ہے یعنی کہ غفلت ایک بیماری ہے روحانی طور پہ، یہ انسان کو لگ جاتی ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے کسی خاص مسئلے کی ضرورت نہیں کہ غفلت کی بیماری کیسے لگے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان ریگولرلی اگر وہ انظار کا انٹیک نہیں لے گا، ولو ایمانی طور پہ صحت مند ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ انظار کا انٹیک نہیں لے گا یعنی اس کو، تو اس کے نتیجے میں پھر اس کے لیے غفلت کی بیماری لازم ہو جائے گی، جو کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کے ارشاد گرامی عرض کیا کہ حضرت فرماتے ہیں جو شخص ہر روز قرآن کے دسترخوان پر نہیں جاتا اور وہاں سے جا کے یعنی کم از کم 20 سے 30 آیات کا غور و فکر کے ساتھ ان آداب و شرائط کے ساتھ جو تلاوت قرآن کے لیے بیان کیے گئے ہیں، صرف پڑھ لینے سے نہیں، ان آداب و شرائط کے ساتھ اسے پڑھنا ہے، غور و فکر کے ساتھ، جو آج ہم بات کریں گے کہ انظار کا انٹیک جو ہے کیسے لیا جاتا ہے، وہ اگر اس کو نہیں پڑھے گا تو امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو غفلت کی بیماری سے نہیں بچا سکے گا یہ چیز ہے۔ پھر میں نے اس کے دیگر منابع بھی عرض کیے تھے کہ اس انظار کا انٹیک کہاں سے لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج کی جو ہماری گفتگو ہے کہ اگر ہم یعنی اس چیز کے ساتھ یعنی قرآن کریم سے انظار کا انٹیک لینا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا 2 آیات مبارکہ جو ہیں وہ ایک تو اسی بحث کے اندر اللہ تعالیٰ نے جا کے یہ چیز بیان فرمائی ہے، اور پھر ایک سورہ مبارکہ واقعہ کے اندر جا کے اس چیز کو بیان کیا کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں سے کچھ چیز فیض حاصل کریں، کچھ کسب کریں، تو آپ کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان غفلت کی بیماری میں چلا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کے مرد عمل کے طور پہ جو قانون ہے وہ یہ ہے، جو سورہ مبارکہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یعنی ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، لیکن قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شاکرن کرے گا تو الہی نظام حرکت میں آئے گا اور ازیدنکم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے لیے کسی انتظار کی ضرورت نہیں۔ مجھے یاد ہے جب لاسٹ ٹائم بھی یہ بات آئی تھی تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اگر ایک انسان آداب و شرائط کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے مصلی نماز سے اٹھنے سے پہلے ازیدنکم ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ میں یہاں سے نکلوں اور دروازہ یہ مسجد کے گیٹ کو کراس کروں تو پھر یہ الہی نظام ہے جو آٹومیٹیکلی کام کر رہے ہیں۔ اگر میں کفران کروں گا، کفرتم کروں گا تو ان عذابی لشدید، وہ فوری طور پہ حرکت میں آ جاتے ہیں سسٹم اس چیز کے لیے، وہ چیز اس کا انتظار نہیں کیا جاتا، وہ الہی نظام ہے جو اس کی تفصیلات آگے اس کے مطابق وہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کفران کرتا ہے اور غفلت کی بیماری میں چلا جاتا ہے اور نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو پھر رد عمل کیا آنا شروع ہوتا ہے اس چیز کے اوپر، انسان پہ اس کا ذکر کیا گیا ان آیات میں، جو ہم ابھی یعنی اس پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ، یہ بڑی ایک تفصیلی بحث ہے یہ۔ لیکن اس وقت فعلاً یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی آیہ مبارکہ نمبر 11 میں انما تنذرو، کہ اگر ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے، آپ یعنی انذار کرنا چاہیں، قرآن کو وسیلہ بنائیں، تو آپ بھی اگر کسی کو ڈرانا چاہیں، انذار کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، کوئی اثر قبول نہیں کرے گا۔ یہ 2 وے ٹریفک ہے، کچھ کام الہی نظام نے کرنے ہیں جس میں پیغمبران ہیں، علماء ربانیون ہیں اور الہامی کتب ہیں اور دور حاضر میں قرآن ہے، کچھ کام اس سسٹم نے کرنا ہے، کچھ کام جو ریسیونگ اینڈ پر ہے ان کے پاس، ان کے اندر بھی ریسیو کرنے کی اس صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر ریسیونگ اینڈ پر جو شخص ہے، اگر جس کو انذار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
وہ جو ہے اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اس نے اپنے ہارڈ جو اپنا آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کر دیا ہوا ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ کتنی بھی کوشش کر لی جائے وہ اس کو انظار نہیں کیا جا سکتا، وہ اسے کنسیو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس میں آیہ مبارکہ نمبر 11 میں انما تنظرک، انما کلمہ حصر ہے کہ فقط اور فقط اور فقط، صرف اور صرف اور صرف یہ لوگ آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں۔ انما تنظر، اگر آپ بھی کسی کو ڈرانا چاہیں تو آپ ہر ایک کو نہیں انظار کر سکتے، ہر ایک آپ کی بات نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے جلال سے نہیں ڈرے گا۔ من، وہ شخص کوئی بھی ہو جو آج یعنی حال کا ہو، ماضی کا ہو، مستقبل کا ہو، کوئی رنگ، نسل، زبان، علاقہ، کچھ بھی ہو، من اتبع الذکر، پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ نصیحت قبول کرے۔ متکبرین نصیحت قبول نہیں کیا، جیسے کسان بہت اچھا ہو، بیج بھی بہت اچھا ہو، وہ اس کو بیج ڈالنا چاہے زمین میں، لیکن اگر زمین سخت ہے، پتھریلی ہے، اس پہ حل نہیں چلایا گیا تو وہ زمین بیج کو قبول نہیں کرے گی۔ اس من اتبع ذکر، خود انسان جو نصیحت کرنے والے، چاہے خود امام حسین علیہ السلام کا وجود مقدس ہی کیوں نہ ہو، لیکن آگے جو ریسیونگ اینڈ پر اگر ان میں اس نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، زمین جو ہے وہ بیج، ان کی قلب انسان ایک زمین کی طرح، وہ اس کو قبول کرنے کی صلاحیت اس میں سے ختم ہو گئی ہے۔ گناہ انسان کو شقی القلب کر دیتے ہیں۔ گناہ جو ہے انسان کے، حضرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ قلب انسان اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر جو ہیں ان سے تو پھر بھی کبھی چشمے نکل پڑتے ہیں، لیکن قلب انسان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے۔ وہ حضرت نے سے پوچھا گیا کہ انسان سے توفیق کے گریہ کیوں سلب ہوتی؟ امام نے فرمایا کثرت گناہ کے نتیجے میں قلب انسان سخت پڑ جاتا ہے، تو اس میں سے وہ جو آنسوؤں کا چشمہ ہے وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے اس میں سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بھی اگر کسی کو نصیحت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کوئی آدمی آپ کی نصیحت کے اس کا اثر قبول نہیں کرے گا۔ باقی یعنی رہبر معظم نصیحت کریں یا کوئی اور دیگر بزرگان نصیحت کریں، وہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ خود رسول اسلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اے میرے حبیب، اگر آپ بھی کسی کو انذار کرنا چاہیں تو آپ کی بات کو قبول ہے۔ فقط اور فقط اور فقط وہ لوگ اس بات کو قبول کریں گے، اس کا اثر قبول کریں گے، من اتبع ذکر، جن کی زمین قلب گناہوں نے اس کو سخت پتھر دل نہ کر دیا ہو، اس میں نرمی پائی جاتی ہو، جیسے زمین جو ہے اس میں بیج بونے کے لیے پہلے اس میں یعنی نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ہو، اس کے اندر نرم دل ہو، شقی القلب نہ ہو چکا ہو، اس میں لاابالی نہ ہو، متکبر نہ ہو۔ یہ لوگ لاابالی لوگ جو ہیں، جو لہو و لعب میں کھیلتے رہتے ہیں، وہ بھی نصیحت قبول نہیں کیا کرتے۔ وہ لوگ جو متکبرین ہیں، جو تکبر ان کے اندر آ گیا ہے مال کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، وہ بھی کبھی نصیحت قبول نہیں کیا کرتے۔ بحث پڑھیں قرآن کریم کے اندر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام علیہ نبینا کے قصے میں، اس کے اندر قارون کی بحث پڑھیں، جا کے حامان کی بحث پڑھیں قرآن کریم میں، سامری کی بحث دیکھیں۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ علم دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے متکبر بن جاتا ہے، کثرت عبادت اس کے پاس آ جاتی ہے، وہ متکبر ہو، تزکیہ اس کا نہیں ہوتا، تو وہ آدمی، ایسے لوگ کبھی بھی نصیحت قبول نہیں کیا کرتے۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اتبع ذکر، اس میں نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت تو ہو، اس میں کم از کم جیسے زمین میں بیج کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی، جیسے عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے اندر اس بیج کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی، آپ کتنی کوشش کر لیں پھر اس کے بعد۔ اسی طرح سے قلب انسان ہے، اگر وہ اس کے اندر یعنی وہ نرمی ختم ہو گئی ہے، نصیحت کا بیج قبول کرنے کی صلاحیت اس میں وہ شقی القلب ہو گیا ہے، تو پھر اس صورت میں انسان جو ہے وہ کبھی بھی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اور یہ جوہری مسئلہ آ گیا، وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری شرط یہ ہے، زمین نرم بھی ہو ریت کی طرح، لیکن اگر اس میں
جوہر نہیں ہے، جوہر یعنی اس میں جو زرخیز نہیں ہے زمین جو ہے، تو پھر بھی وہ بیج کو قبول نہیں، کوئی نتیجہ برآمد اس میں سے نہیں ہوگا۔ ریت میں بیج ڈالا تو جا سکتا ہے لیکن فصل نہیں لی جا سکتی وہاں سے۔ اسی طرح سے ایک زمین جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ، تیرے اندیکھے پروردگار کے رحمان پروردگار کے جلال کا یقین جو ہے وہ اس میں ہونا چاہیے۔ جس نے، جب آپ ڈرانا چاہتے ہیں جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، تو پہلے اس رحمان پروردگار کی جو علم و قدرت ہے، اس کے جلال کا یقین چاہیے قلب کے اندر۔ پھر آپ اس چیز کو، اگر آپ اس کو نصیحت کریں گے، اس میں بیج ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ قبول کرے گا۔ پہلے قلب جو ہے گناہوں نے اس کو سخت نہ کر دیا ہو، وہ لہو و لعب کا عادی نہ ہو چکا ہو اس چیز کے لیے۔ دوسری شرط ہے کہ اس کے اندر جیسے زمین ہے نرم بھی ہو لیکن زرخیز ہونا بھی شرط ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ یعنی اس چیز کے ساتھ مربوط ہیں، یعنی زراعت کے ساتھ، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو کہ زمین جو ہے بنجر جب ہوتی ہے، نرم بے شک ہو لیکن بنجر ہو، تو اس میں کوئی کسی قسم کی فصل پیدا ہونے کے امکانات نہیں ہو۔ تو اس کو نرم بھی ہو اور زرخیز بھی ہونا چاہیے۔ وہ زمینیں جو نرم بھی ہیں اور زرخیز بھی ہیں، ان کے ایک مربع زمین کی قیمت کروڑوں روپے ہے، اور وہ جو زمینیں نرم بھی ہیں ولو لیکن صحرا ہیں، بنجر ہیں، یا اس میں کوئی وہ جو مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں، وہ جو سیم آ جاتی ہے، دیگر چیزیں، وہ ان کی قیمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی، کیونکہ ان کی پروڈکٹ کچھ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو شرائط رکھی ہیں کہ اگر نصیحت کرنے والا فرد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام جیسے باصلاحیت بھی کیوں نہ ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا جیسا باصلاحیت، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تو ڈائریکٹ خطاب ہی اپنے حبیب سے کی ہے کہ میرے حبیب اگر آپ بھی کسی کو نصیحت کرنا چاہیں تو اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا جب تک وہ جو ریسیونگ اینڈ پر ہے اس کے اندر یہ دو خصوصیات نہ پائی جائیں۔ یہ دو خصوصیات ہوں گی تو وہ انظار قبول کرے گا، ورنہ انظار قبول نہیں کرے گا۔ وہ جو چیز اس کو یعنی منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا رزلٹ برآمد نہیں ہوگا۔ اور اس وقت دور حاضر کے اندر یہ بہت بڑا پرابلم بن گیا ہوا ہے۔ گناہوں کی کثرت نے جو ہے ان نسل آدم کو بہت بری طرح سے، نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نئی بیماریاں۔ تو حضرت سے پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا جب قرب قیامت کا زمانہ آئے گا لوگ نئے قسم کے گناہ کریں گے، نئے قسم کے گناہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کے رد عمل کا نئے قسم کے عذاب انسانوں پر آئیں گے، نئے مختلف عذاب ان پر وارد ہوں گے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر آپ یعنی ایک زمین کو نرم ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ رحمان پروردگار کے جلال کا خوف جو ہے وہ انسان کے پاس ہونا چاہیے اس چیز کے لیے، بالغیب یعنی ایمان بالغیب ہو اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت پر، یعنی اس کے جلال کا خوف جو ہے، جب اس کو جہنم کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی جلوہ گری، اس کے جلال کا مظہر ہے، اس کا یقین انسان کے پاس ہونا چاہیے، جو یعنی شان رحمانیت سے نکل۔ اور آگے جا کے جو مثال آ رہی ہے وہ بھی اسی قسم کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کو مومن آل یاسین سے کہا گیا کہ آپ یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اور آیہ مبارکہ نمبر 23 میں فرماتے ہیں، ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں آپ اس الہ پروردگار کو چھوڑ کے میں آپ کے کہنے پر یعنی عمل کرنا شروع کر دوں؟ ان یریدنی الرحمن، یعنی اگر اس رحمان پروردگار نے ارادہ کیا۔ اب یہ ایک ایسا فرد ہے جس کی مثال، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کے، اس کے جلال کا یقین ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمایا اسی چیز کو، وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ،
مومن آل یاسین اس واسطے اہل باطل کے مقابل پہ کھڑا رہا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا یقین اس کے پاس سے موجود تھا اس چیز کے لیے۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے کہ انظار ہر آدمی قبول نہیں کیا کرتا، نہ صرف پڑھ لینے سے، اس کو قرآن پڑھ لیں تو پتہ لگے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ چیز جو ہے یہ ایک بہت بڑی روحانی سائنس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے شان رحمانیت کا یقین موجود نہیں تو انسان پورا قرآن حفظ بھی کر لے، تو پڑھنا ہے پھر حفظ کر لینا، حفظ بھی کر لے، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا بالکل بھی، جب تک یہ دو شرائط نہ پوری کی جائیں کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اگر یہ چیز ہو جائے تو اب نصیحت کرنے والے کے نصیحت اثر کر جائے گی۔ اگر یہ دو شرائط پوری، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشر ہو، بس اگر ایسا ہو جائے، بس آپ کو چاہیے کہ اگر ایسا ہے کہ نصیحت کرنے والا بھی ٹھیک ہے اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس میں بھی یہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ یہ زمین بھی نرم ہے اور زرخیز بھی ہے، تو وہ انظار کا بیج قبول کر لے گی۔ فبشر ہو، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو یہ بہت بڑا ہی یعنی اچھا کام ہو گیا ہے۔ فبشر، پس اس آدمی کو بشارت دو، کس چیز کی؟ جس نے کہ انظار کو قبول کر لیا ہے، اور بے مغفرتن، کہ اگر اس چیز کو کیفیت کو برقرار رکھے گا تو اس کے گناہوں کو ہم بخش دیں گے، وہ اجر کریم، اور اپنی بارگاہ سے ایک عظیم الشان اسے اجر عطا کریں گے۔ یہ اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں یعنی اپنے آپ کے اندر یہ خصوصیات پیدا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سسٹم ہم نے بنا دیا ہے، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب اگر نصیحت کرنے والے خود رسول اسلام سلام اللہ علیہ بھی ہوں، لیکن اگلا جو ریسیونگ اینڈ پر آدمی ہے وہ آدمی جو ہے اس میں یہ خصوصیات نہ پائی جائیں تو وہ انسان کبھی بھی اس انظار کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ دو جو ہیں، جس کو انما تنذر من اتبع الذکر، یعنی اس میں وہ نرم ہونا چاہیے، گناہوں نے اس کو تباہ نہ کر دیا ہو، شقی القلب انسان نہ ہو گیا ہو، وخشی الرحمن بالغیب، اور دوسرے زمین کو زرخیز بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ جوہری توانائی اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے یقین کی اس کے اندر وہ جوہر پایا جاتا ہو، اسے خشی الرحمن بالغیب کہا گیا ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمانیت کا ایمان بالغیب۔ مثال بھی اللہ نے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے بیان کر دی، اور مومن آل یاسین کو کہا کہ مومن آل یاسین اپنی بستی کے لوگوں کے سامنے جب اس کو کہا گیا کہ رحمان پروردگار کی بندگی کا راستہ چھوڑو اور آباء و اجداد کے دین پر آؤ، تو اس نے کہا کہ یہ میرے لیے کس چیز کے یقین نے؟ اس نے کہا کہ اگر اس رحمان پروردگار نے ارادہ کیا، اس کا ایمان بالغیب تھا اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت میں، تو پھر کسی سفارش کرنے والے کی سفارش میرے کام نہیں آئے گی اور کوئی مجھے اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ تو آج یہ اس کو یعنی ہم یہاں پہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کل عرض کروں گا کہ جناب وہ چیز کو اس کو کنسیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کلام جو ہے جو قرآن کریم ہے یہ فی کتاب مکنون، ہم نے اسے کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ انظار قبول کرنے کے لیے شرط جو سورہ مبارکہ واقعہ میں ہے، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین ہو یا جمال کا، بشیر و نذیرہ، اس کے لیے جو شرط لگائی گئی ہے وہ طہارت ہے، وہ اگر ہوگی تو انسان کنسیو کر لے گا، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر وہ چیز انسان اس کو کنسیو نہیں کر سکے۔ کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما،
ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ میرے مالک رہبر معظم کو صحت و سلامتی والی طول عمر عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے مالک مجاہدین اسلام روئے زمین پر جہاں جہاں پر بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں، میرے مالک انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے دشمنوں کو ناکام فرما، مملکت پاکستان کی محافظت فرما۔ میرے مالک افواج پاکستان کو دشمنوں کے مقابل میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔